الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، رب تعالی کی توفیق سے اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس عقیدت و محبت کے ساتھ اہل خانہ نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، اللہ تعالی ان کی اس عقیدت و محبت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی اس گھر پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. الحمدللہ یہ رب تعالی کا کرم ہے، یہ رب تعالی کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہمیں جشن میلاد منانے کی سعادت عطا فرمائی. پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد منایا، اور اب پیارے محبوب علیہ السلام کی نسل پاک کا ایک چمکتا ستارہ کہ جسے دنیا سردار اولیاء کہتی ہے، کہ جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، ان کے نام کی 11ویں کی محفل سجائے. اور الحمدللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیارے محبوب علیہ السلام نے وہ عطائیں عطا فرمائیں کہ جس طرح پیارے محبوب علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام کے معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ ہیں، اور پیارے محبوب علیہ السلام کے معجزات کو شمار نہیں کیا گیا. اسی طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں میں، اولیاء کرام میں وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کرامات میں سب سے زیادہ آپ کو فضیلت عطا فرمائی. اور حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تعالی نے پیارے محبوب کے صدقے یہ بھی نوازش فرمائی کہ جس طرح ربیع الاول گزر جانے کے بعد، 12 تاریخ گزر جانے کے بعد بھی پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد مناتے رہتے ہیں، اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب مہینہ آتا ہے، 11 تاریخ گزر جاتی ہے
11 تاریخ گزر جانے کے بعد بھی 11ویں منانے والے 11ویں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ پورا سال 12ویں بھی منائی جاتی رہتی ہے اور 11ویں بھی منائی جاتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سب کا بھی بیڑا پار فرمائے۔ حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں بڑی عظمت والی ہے۔ بزرگوں نے اپنا تجربہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی 11ویں ہر مہینے کرتا ہے اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر رب تعالی نے 11 لاکھ کی توفیق دیے 11 لاکھ کی کرے۔ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ ہر مہینے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر محروم ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے 11 روپے کی توفیق دیے 11 روپے کی ہر مہینے 11ویں کرے، اس کے لیے بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ مال نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ تو ہمارے دل کا حال دیکھتا ہے کہ دل سے میری بارگاہ میں کیا پیش کیا گیا۔ لاکھوں کا دکھاوے کے لیے پیش کیا، رب تعالیٰ وہ رد فرما دے گا، قبول نہیں فرمائے گا، لیکن رب تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ وہی قبول فرما لے تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت اسی 1 روپے کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی 11ویں ہم اپنے گھر میں ہر مہینے کر سکتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے زیادہ اہتمام بھی کرنا چاہیے، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی 11ویں شریف کا جب دن آئے، ہر مہینے 11 تاریخ آتی ہے، 11ویں شریف کا دن آئے، اپنے گھر میں جو پکا ہے وہ بھی ماں حاضر پیش کر کے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اظہار ثواب کیا جا سکتا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، وہ بھی آپ 11ویں کی نیاز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ انشاءاللہ سارا سال ہوتا رہے گا۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے کہ جس طرح پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے والے جب تنگدستی کا شکار ہوتے، تنگدستی کی شکایت ہوتی، تو پیارے محبوب علیہ السلام اپنا دست اقدس ایسا عطا فرماتے، اپنے دست اقدس سے ایسی نوازش فرماتے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار میں تو خالی ہاتھ آئے تھے، پیارے محبوب علیہ السلام کی ایسی عطا ہوئی کہ دنیا کو عطا کرنے والے بنے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ایسا نوازا کہ دوسروں کو نوازنے والے بن گئے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایسی ہی عطا فرمانے والے ہیں، ایسی ہی نوازشات فرمانے والے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ جو ہم لفظ لگاتے ہیں دستگیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پکڑنے والا، چاہے وہ مصیبت کا وقت ہو، پریشانی کا وقت ہو، بیماری کا وقت ہو، بے روزگاری کا وقت ہو، تنگ دستی کا وقت ہو، غوث پاک اور جس وقت بھی پکارا جائے گا، جس عالم میں بھی پکارا جائے گا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہاتھ تھام کر اپنے اس مرید کی مدد کو پہنچائیں، اپنے اس مرید کی مدد کرنے لگ جائیں گے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور عرضگزار ہوا، علی جا میں کثیر العیال ہوں، میرے بال بچے بہت ہیں، میرے بال بچے بہت ہیں، لیکن آمدنی کم ہے، پورا نہیں پڑتا، دعائے برکت سے نواز دیجئے۔
کہ اللہ تعالیٰ میرے روزگار میں، میرے کاروبار میں، میرے رزق میں، میرے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. میرے بال بچے زیادہ ہیں، میرے گھر کے افراد زیادہ ہیں، میں جو کماتا ہوں اس میں برکت ہو جائے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اگر دعا فرماتے تو دعا بھی فرما سکتے تھے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام نے حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر رب تعالیٰ کا کوئی ولی اس کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ کا ولی جب بھی اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے. چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مرید کو، اپنے اس عقیدت مند کو تھوڑی سی گندم عطا فرمایا. تھوڑی سی گندم عطا فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جا کر ایک برتن کے اندر اسے ڈال دینا اور اس کے اوپر ایک کپڑا اڑا دینا، لیکن یہ نصیحت یاد رکھنا کہ جب بھی ضرورت پیش آئے اس کپڑے میں ہاتھ داخل کر کے اپنی ضرورت کے مطابق گندم نکالتے رہنا، لیکن کبھی اس کا کپڑا ہٹا کر مت دیکھنا. لہذا یہ وصیت پا کر، نصیحت پا کر وہ اپنے گھر پہنچتا ہے. اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں گیا تھا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے گندم عطا فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اسے برتن میں ڈال کر کپڑا اڑا کر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہنا. لہذا اس نصیحت کو یاد رکھنا، کیونکہ گھر کے کام کاج عورت ہی کرتی ہے، لہذا کھانے پکانے کا اہتمام بھی عورت ہی کرتی ہے. عورت کو یہ نصیحت بتا دی. اب ماجرا یہ ہوا کہ اس غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عطا کردہ گندم میں رب تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس گندم کو استعمال کرتے ہوئے 1 سال گزر جاتا ہے. اگر کوئی 1 من گندم بھی لے کر آئے تو کتنا استعمال ہوگی؟ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں تو بمشکل 1 مہینہ استعمال کر سکیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 2 ماہ استعمال کر لیں گے. لیکن وہ گندم کوئی من نہیں تھی، تھوڑی سی گندم تھی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عطا کردہ گندم سے، کیونکہ اس گندم کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا شامل تھی. تو اس گندم کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ 1 سال گزر گیا، گندم ختم نہ ہوئی. دوسرا سال بھی لگ جاتا ہے، تیسرا سال بھی لگ جاتا ہے، چوتھا سال لگ جاتا ہے، 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ گندم ختم نہیں ہوتی. اب عورت کے دل میں لالچ آتی ہے، عورت کہنے لگتی ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ 5 سال گزر گئے، گندم ختم نہیں ہوئی. اب دیکھو مزید 5 سال گزر جائیں گے یا نہیں. اب 5 سال تو گزر چکے، مزید 5 سال یہ گندم استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. جیسے ہی وہ پردہ اٹھا کر دیکھتی ہے، جتنی شوہر اس کے گندم لے کر آئے تھے اتنی ہی گندم اس وقت بھی موجود تھی. اتنی گندم 5 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ گندم اتنی ہی موجود تھی کہ جتنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی. اب کیا ہوا؟ اب کچھ ہی دنوں کے اندر وہ گندم ختم ہو جاتی ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں عالیجا آپ نے گندم عطا فرمائی تھی، وہ ختم ہو گئی. وہ کیسے ختم ہو گئی؟ فرمایا کہ میری زوجہ سے غلطی ہو گئی.
آپ نے فرمایا تھا کہ اس برتن کے اندر ہاتھ ڈال کر گندم استعمال کرتے رہنا، لیکن میری زوجہ نے بھولے سے اس کے کپڑے کو ہٹا دیا اور گندم اتنی ہی موجود تھی جتنی آپ نے عطا فرمائی، تو جتنا وہ گندم استعمال ہو سکتی تھی اپنے استعمال کے مطابق استعمال ہوئی اور اب ختم ہو گئی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری دعا کا اثر 5 سال تک ہی تھا، میری عطا کردہ گندم کی تاثیر 5 سال تک ہی تھی، اب مزید تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، لہذا وہ ختم ہو گئی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اگر تم میری نصیحت پر عمل کرتے تو تمہاری پشتیں بھی اس گندم کو کھاتی رہتی، وہ گندم ختم نہ ہوتی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تعالی نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ برکت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنی ذاتی ہے، ہمارا کسی بھی ولی کے بارے میں، کسی بھی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اسے جو بھی برکت ملتی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، صاحب مزار ہماری مدد کرتا ہے تو وہ اپنی طاقت سے کرتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جو بھی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی مدد پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنگ کے دوران جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی بھی جانب پانی نہیں ہوتا، پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنا پانی میسر ہوتا ہے پیش کیا جاتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام اپنا دستے اقدس اس پانی میں داخل فرماتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر جب رب تعالیٰ نے عطا فرمائی تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص کھانا پکاتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام چھپکے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کیا ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے، آپ چلیے کھا لیجئے۔ صرف دعوت پیارے محبوب کو دی تھی کیونکہ کھانا تھوڑا تھا، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ چلو جابر نے دعوت دی ہے۔ جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام اس دعوت میں پہنچتے ہیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کھانے میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ عطا رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی تو سردار انبیاء بنا دیا، پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ عطا فرمائی تو آپ کو سردار اولیاء بنا دیا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات ہو، انبیاء کرام کی ذات ہو، اولیاء کرام کی ذات ہو، ان تمام کو عطا کرنے والی ذات رب کائنات ہے، رب کعبہ کی ذات ہے کہ جو سب کو عطا کرنے والی ہے۔ تو پھر ہم ان کے محتاج کیوں ہیں؟ ہم اللہ کے ولیوں کے ذریعے ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سر یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا کب ہے؟ ہم زندگی میں پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کب کر پاتے ہیں؟ ہم گناہگار رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، ہمارا منہ گندا، اس منہ سے رب تعالیٰ کی شب و روز نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اسی منہ سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے جائیں تو کس منہ سے جائیں؟ ماں باپ کی بھی جو نافرمان اولاد ہوتی ہے، ماں باپ بھی یہ طعنہ دے دیتے ہیں کہ ہمارا کہنا تو مانتا نہیں ہے، بات تو مانتا نہیں ہے، مانگنے ہم سے آ جاتا ہے۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جب حاضر ہونا ہوتا ہے، ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں تو کس طرح کریں؟ ہم ان پاک بارگاہوں میں جاتے ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ ان کی عبادت جنگلوں میں ہوتی ہے، کہ
جن کا سر سجدے میں پڑا رہتا ہے، جن کی عبادت کا حال یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر رات 1000 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں۔ غوث پاک 15 سال تک روزانہ ختم قرآن پاک فرماتے ہیں۔ تو ان کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ ہم ان پاک بارگاہوں میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ آپ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، آپ رب تعالیٰ کے اطاعت یافتہ بنتے ہیں، اطاعت گزار بنتے ہیں، آپ ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور کرتے، پریشانیوں کو دور کرتے، بیماریوں کو دور کرتے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ ان پاک ولیوں کا جب وسیلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جناب ہم ان مزاروں پہ جا کر انہیں خدا سمجھتے ہیں، انہیں لائق عبادت سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم کے لائق سجدہ جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور مزار پر جانا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم رب سمجھ کر نہیں جاتے، رب کا بندہ سمجھ کر جاتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر جاتے ہیں تو پھر شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے والدین کی قبروں پر بھی تو جاتے ہیں نا، کہ والدین کی قبروں پر جانا شرک ہے؟ والدین کی قبروں پر جانا شرک نہیں ہے۔ جب والدین کی قبروں پر جا کر ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، وہاں پر شرک نہیں ہے۔ مدار پر جا کر شرک کیوں ہو گیا بھائی؟ مدار پر جانا کوئی شرک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مدار پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ غلط ہے۔ سجدہ کرنے والے کو پکڑیے، سمجھائیے، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ سجدہ خدا کے لیے ہے، خدا کے بندے کے لیے نہیں ہے۔ اس ولی کو جتنا بھی بڑا مرتبہ مل گیا، نبی سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ نبی تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی ذات کو، اتنی کمال والی ذات ہے، اس کے باوجود سجدہ جائز نہ سمجھا، تو پھر یہ ولی کس مقام و مرتبے پر ہے؟ ولی کا مقام و مرتبہ تو نبی سے کم ہے، نبی کے برابر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس ولی کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا سجدہ مت کریے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے جناب مزاروں پر مت جاؤ، وہاں پر شرک ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ جناب مسجد میں بھی بہت سارے بیہودہ کام ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے، چپل چوروں مشہور ہی ہیں، نل چور تو مشہور ہی ہیں، لیکن کوئی بھی مسجد میں جانا نہیں چھوڑتا، تو پھر ہم مزار پر جانا کیوں چھوڑ دیں؟ شادی میں اتنے خرافات ہیں، شادی میں اتنے خرافات ہیں، شادی کرنا کوئی نہیں چھوڑتا، یہ سمجھ کر چھوڑ دیجئے جناب کیوں کروں شادی؟ شادی میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، لہذا شادی کرنا چھوڑ دو۔ لہذا کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا، عقل مند یہی کہے گا کہ جناب شادی میں جو خرافات ہوتی ہیں ان کو ختم کر دو۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں مزار پر جانا مت چھوڑو، مزار پر جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کی برائی بیان کرو، ان سے روکو اور روکنے کی کوشش کرو۔ ان سے روکنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائے گا اور ہمیں بھی اس صاحب مزار کا فیضان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔